بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ خبریں اور ایکسکلوسیو کچھ چیزیں بہت زیادہ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کے خطاب کا ذکر کرنا۔ یہ شاید تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اس وقت جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے نا، تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ عدلیہ کے سامنے بھی جو چیز جا رہی ہے، تاریخ میں پہلی بار ہی جا رہی ہے۔ ادارے جس طریقے سے ڈسکس ہو رہے ہیں، تاریخ میں پہلی بار ہی جا رہے ہیں۔ وہ وقت گیا کہ جب لیاقت علی خان مارے جاتے تھے اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس نے مارا۔ وہ وقت گیا سہروردی مارے جاتے تھے، آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کس نے مارا۔ وہ وقت گیا قائد اعظم کی ایمبولینس لیٹ کی گئی تھی، آج تک کسی کو نہیں پتا وہ کیا معاملہ تھا۔ وہ وقت گیا بھٹو صاحب کی پھانسی کی ساری پلاننگ کرنے والے کون تھے، بین الاقوامی طور پر سمٹ کانفرنس کے اندر کون سی طاقتیں موجود تھیں جن کو باہر کی دنیا کو طاقت کو یہ اسلامک بلاک بنانے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی تھی۔ وہ وقت گیا کہ جب مٹی پاؤ والا سین تھا، وہ وقت گیا کہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وقت چلے گئے ہیں۔ اب وہ وقت ہے کہ بندہ خود بتا رہا ہے عمران خان کی شکل میں کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، دیکھو میرے ساتھ یہ کرنے لگے۔ کسی ای میل کے ذریعے نہیں، کسی سفید کاغذ کی چٹھی پہ نہیں، اور پاکستان کی عوام کو خبردار کر رہا ہے، بتا رہا ہے، جوڈیشری کو، عدلیہ کو، طاقتوروں کو، ہر ایک کو یہ بتا رہا ہے دیکھو یہ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا خطاب میری نظر میں اتنا خوفناک خطاب ہے، اتنا تہلکہ خیز خطاب ہے، اتنا سنسنی خیز انکشافات سے بھرپور یہ خطاب ہے کہ اس پہ جتنی دیر بات کی جائے کم ہے۔ جو چند چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین اور زبان کی تمام طاقتوں اور الفاظ کی تمام ووکیبلری کا ذخیرہ کر کے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی تو میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا جی جوڈیشل کمپلیکس میں میرے اوپر میر مرتضیٰ بھٹو سٹائل کا قاتلانہ حملہ کرنے کا پلان تھا، جس طرح میر مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا گیا، سیم وہی پلان میرے لیے مرتب کیا گیا تھا۔ جی ہاں، پولیس کے شوٹ آؤٹ میں میر مرتضیٰ بھٹو شہید ہوئے تھے۔ آج تک نہیں پتا کس نے کیا ہے، آج تک کسی نے کو ذیشان کاظمی ڈھونڈتے رہتے ہیں، چلے گئے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج تک اس حوالے سے، ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ دراصل میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کو مارنے والے تھے کون۔ بڑے بڑے نام آئے، آپ کو سب پتا، میں اس میں کیا بتاؤں، بڑے بڑے نام آئے ہیں، آج تک نہیں پتا چلا۔ انہوں نے کہا سیم وہی سٹائل تھا، کہتے ہیں جی اس طریقے سے ہی مجھے مارنا تھا۔ سی ٹی ڈی کی وردیوں میں ملبوس اسیسینیٹرز یعنی قاتل، سی ٹی ڈی کی وردیوں میں ملبوس وہ وہاں موجود تھے، مکمل پلاٹ اور پلان کیا گیا تھا۔ اور کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ ساری انفارمیشن مجھے پولیس نے شیئر کی ہے میرے ساتھ، یہ ساری کی ساری انفارمیشن پولیس مجھے بتا رہی ہے کہ خان صاحب آپ کو یوں مارنے کا پلان ہے۔ سابق وزیر اعظم ہے نا سر، پیار تو اس ادارے کے اندر بھی لوگ اس سے کرتے ہوں گے، محبت تو اس ادارے کے اندر بھی لوگ کرتے ہوں گے۔ عمران خان کی محبت کسی ادارے کی محتاج تو نہیں ہے نا کہ ادارے کی قدغن اس لیے محبت نہیں کرنی، کسی شرع، کسی مذہب، کسی عقیدے کی محتاج بھی نہیں ہے نا، کسی بھی انسان کی محبت۔ میں کہا مجھے یہ ساری پلاننگ پولیس والوں نے بتائی ہے۔ دوسری خطرناک، بلکہ خطرناک ترین بات انہوں نے کی کہ آج یا کل، کیونکہ شرح بھی پوری کر لی ہے ان لوگوں نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ انہوں نے کہا آج یا کل زمان پارک میں دوبارہ آپریشن کا ان کا پلان ہے، آج یا کل زمان پارک میں کریں گے۔ ان کے اپنے لوگ میرے گھر میں سادہ لباس میں شامل ہو جائیں گے، یعنی جو اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر زمان پارک کے اندر موجود ہیں نا، ان کے درمیان ان کے اپنے لوگ یعنی پولیس کے اہلکار وہ یہ کہہ رہے ہیں سادہ کپڑوں میں وہاں موجود ہوں گے۔ پولیس وہاں سے آپریشن کرنے کے لیے آئے گی اور ان کے اپنے لوگ پولیس والوں پر فائر کریں گے، اور 4 سے 5 بندے پولیس والے، ہاں میں نہیں بولنا چاہتا، انہیں کو کرنے کے بعد یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے اندر آ جائیں گے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ پلان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں عوام کو کہتا ہوں اس سچویشن میں بھی بالکل پرامن رہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن پلان خان صاحب تک پہنچ چکا ہوا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے بہت سے ایسے بتانے والے ہیں، جیسے شبھ چنتک ایک ہندی کا ورڈ ہے جو مجھے بتا دیتا ہے۔ سنیں، انہوں نے کہا اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آئی جی پنجاب
اور آئی جی اسلام آباد اس میں شامل ہے. منصوبہ تو کہیں بنا ہوگا لیکن آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد اس منصوبے میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اپنے ہی پولیس اہلکاروں کے سادہ الفاظ میں ملبوس کر کے اپنے ہی پولیس اہلکاروں کو مروائیں گے. ابھی تک عمران خان کے کسی بندے سے اسلحہ تو نہیں ملا نا, ابھی تک ویسی گلیلی ملی ہے نا, ڈنڈے وغیرہ ملے نا. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے. اچھا یہاں بھی انہوں نے پورا بتا دیا کہ ذمہ دار کون ہوں گے. اور ویسے بھی نا یہ ممکن کیسے, آپ کہیں گے کہ جی اسلام آباد آج نا لاہور ہائی کورٹ نے نا ایف آئی اے اور پولیس کو نا گرفتاری سے روکا تھا عمران خان صاحب کی, کہ جب تک عمران خان صاحب کے اوپر جتنی پاکستان میں اسپیشلی اسلام آباد میں اور پنجاب میں کراچی میں جتنی ایف آئی آرز ہیں نا, ہمیں اس کا ریکارڈ دیں. جب تک وہ ریکارڈ سامنے نہیں آئے گا عمران خان صاحب کو کسی کیس میں آپ نے گرفتار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہی کہا گیا تھا. آج وہ سامنے آ گیا ریکارڈ, اور جب ریکارڈ سامنے آ گیا ہے تو اب وہ قدغن ختم ہو گئی ہے. عدالت نے کہا اب ہم نے وہ قدغن ختم ہو گیا, آپ نے سارا ریکارڈ دے دیا. ریکارڈ بتاؤں میں آپ کو حیران رہ جائیں گے جی. اس ریکارڈ کی روشنی میں عمران خان صاحب کے اوپر 127 مقدمات ہیں. خان صاحب سینچری ہونے کی بات کر رہے تھے, یہاں 127, معاملہ سینچری سے کئی گنا بڑھ گیا ہے. 127 مقدمات ہیں, پوری تفصیل جمع کرائیے جس کی بنا پر عمران خان صاحب ابھی آپریشن کریں گے. وہ قدغن ختم ہو گئی, لاہور ہائی کورٹ نے جو سٹے دیا ہوا تھا وہ ختم ہو گئی جی. پنجاب میں 84 ہیں, اسلام آباد میں 43 مقدمات ہیں, اور کارکنوں پہ مقدمات علیحدہ ہیں. عدالت کے سامنے یہ ریکارڈ پیش ہو چکا ہے. ویسے ایک بات بتاؤں, بھی میں آگے عمران خان صاحب کے خطاب پہ بات کرتا ہوں. یہ جو 84 مقدمات ہیں نا, یہ نگران حکومت کی نیوٹرلٹی کے اوپر بہت بڑا بدنما داغ ہے. یہ نگران حکومت کی نیوٹرلٹی کے اوپر بہت بڑا داغ ہے کہ آپ نے 84 مقدمات بنا دیے عمران خان کے اوپر. 84 مقدمات بنا دیے, آپ تو نیوٹرل تھے. اور سنیں, سمجھ آتی ہے نا, مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے, اتحاد کی حکومت ہے, یہ سب چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. بھائی وہ مخالف ہے عمران خان صاحب کے, انہوں نے یہ 43 مقدمات کر دیے. آپ نے تو مخالفت پہ اینڈ ہی کر دیا ہے, آپ ان سے بھی اتنا آگے چلے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں. بہرحال میں ان کے آئینے بھی آپ کو مسلسل دکھاتا جا رہا ہوں نا. اچھا جی, اب وہ قدم ختم ہو گئی تو اس لیے آپریشن والی بات عمران خان صاحب نے کی ہے. اچھا انہوں نے بول دیا مینار پاکستان کا جلسہ, اسی لیے انہوں نے کہا اگر میں زندہ بچا. یار یہ جملہ پھر بڑا سخت تھا. انہوں نے کہا اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو مینار پاکستان کا جلسہ کریں گے. اس سے پہلے کی ساری پلاننگ عمران خان صاحب نے بتا دی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مینار پاکستان کا جو جلسہ ہے وہ ریفرنڈم ہوگا, قوم بتائے گی کہ اس نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. قوم بتائے گی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے. اس کا مطلب خان صاحب نے پورے پنجاب میں کال دے دی بھی ہے. اچھا چیف جسٹس سے انہوں نے مطالبہ, اپنا بڑا مطالبہ ہے, دہرایا. انہوں نے کہا میرے قتل کا منصوبہ واضح ہو چکا ہے سر, میں ساری باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اپیل کرتا ہوں کہ عدالتوں میں میری جو حاضری ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کیے جائے. میں یہ درخواست کرتا ہوں, میری فزیکل اپیرنس سے مجھے پلیز معافی دلا دیں. یہ درخواست کر رہے ہیں خان صاحب. ساری چیزیں کرنے کے بعد چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے باقاعدہ طور پر درخواست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا جی, اور یہاں ہوگی بات. دوسرا ایک ریلیف ہوا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں نا, ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر, بلکہ بینکنگ کورٹ نے نا عمران خان صاحب کو نا ضمانت دی ہوئی تھی. تو آج ایف آئی اے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی کہ جناب بینکنگ کورٹ کی نے جو ضمانت دی ہوئی وہ کینسل کریں. گرفتار کرنے کا وہ بہانہ ہی لینا تھا نا, کوئی سالڈ صاحب. اصل کیس یہ بنائے میں ہے عمران خان سے, توشہ خانہ بنایا ہوا اور ایک بینکنگ کورٹ بنایا, اور کوئی تیسری چیز ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر. وہ صرف باہر نکالنا ہے تاکہ راستے میں کچھ کیا جا سکے, لیکن وہ سب بیسکلی یہ پلان ہے. تو وکیل نے دلائل دیا, اڑا کے مارا ہے عدالت نے ایف آئی اے کو, اور درخواست ہی ساری خارج کر دی ہے. کوئی عمران خان صاحب کی اس کیس میں اندر ضمانت کینسل نہیں ہوتی جو آپ درخواست لے کے آئے ہیں. بہرحال یہ سب تو ہے. تو سب پی ٹی آئی نے اپنا 25 سے 26 مارچ والا جو جلسے کا شیڈول ہے اس کو جاری کیا ہے. ہفتے کی شام 25 مارچ کو افطاری کا انتظام ہے ادھر. افطاری کے بعد تراویح سے, کیونکہ دوسرے شہروں سے جب لوگ آئیں گے نا اس لیے ان کے لیے افطاری کا انتظام رکھا ہوا ہے. تراویح کا بھی انتظام ہے. تراویح کے بعد سے 26 مارچ کی سحری تک, یعنی 25 مارچ کی افطاری کے بعد سے 26 مارچ کی سحری تک کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اسی لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے پورے پنجاب میں عمران خان صاحب نے بلا دیا کہ یہ ایک ریفرنڈم ہوگا. پورا پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, کھڑے ہیں. لیکن ایک اور چیز بات, عدالت کے سامنے سی سی پی او بتاؤں کیا کہتے ہیں, بلال کمیانہ صاحب. انہوں نے عدالت میں دھمکی دے دی. انہوں نے کہا کہ جو قانون, اگر پی ٹی آئی نے پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کی تو سیکیورٹی واپس لے لیں گے.
یہ بلال کمیانہ صاحب نے کہا اگر پی ٹی آئی والوں نے پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کی تو سیکیورٹی واپس لے لیں گے. جسٹس کامران شیخ نے بتاؤں کہ جواب دیا نا کہ خبردار آپ کا کام ہے تحفظ فراہم کرنا, ہاں جو قانون ہاتھ میں لے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں, سیکیورٹی واپس نہیں لے سکتے. بلال کمیانہ صاحب نے کہا, جج نے جواب دے دیا. مجھے یہ بتا دیں کیا کوئی پولیس آفسر صرف پولیس آفسر ہو, اس کی بیک پہ کوئی سیاسی جماعت نہ ہو, کوئی ایجنڈا نہ ہو, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے سیکیورٹی دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں سی سی پی او کی حیثیت سے کیا وہ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی سیاسی ٹلٹ آپ کے اندر نہ ہو. بلال کمیانہ صاحب سے متعلق تو خیر کسی تعارف کے محتاج ہے نہیں نا, 25 مئی کا واقعہ بھی ان کے زیر سایہ ہوا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اور تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. لیٹس سی, اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے, اور عمران خان صاحب کے خطاب کے تمام نکات شرمندہ تعبیر ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.